الرجاء وزاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك الموكل في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر وهو أقرب یا محمد یا علی یا علی یا محمد اکفیانی فإنکما کافیان وانصرانی فإنکما ناصران یا مولانا یا صاحب العصر والزمان الغوث 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 ادرکنا 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 السعاد 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 العجل 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 برحمتک یا ارحم الراحمین بحق محمد وآلہ الطاہرین رب صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد بلند تر صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المہدیین المظلومین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ملعونین اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی سبحانہ فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یتبعون الرسول النبی الأمی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم إصرہم والأغلال التي كانت علیہم فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون صلوات پڑھیے بلند آواز سے اس سے بلند پڑھ سکیں تو اس سے بلند صلوات پڑھیے سب سے پہلے آج کی صفحہ ازا اس صفحہ انتظار اور اس پر حاضر ازاداران و منتظرین و موالیان کے دلوں کے تخت پر مسند نشین ولایت ولی مطلق کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور جو پردہ غیب میں فرزند ابو طالب کی حیثیت سے موجود ہے کہ کائنات کا وہ مطلق العنان مدبر الامور اپنے رخ سے حجاب غیبت ہٹائے اور کعبہ کی چھت پہ اپنی مسند سجا کے کائنات کے جوہلا سے کہے پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو حاضرین محترم موالیان ولیہات عزاداران محسن انسانیت مختصر سے وقت میں پچھلے 4 دن میں نے کوشش کی کہ میں حجت اللہ کا یعنی نبوت کا مقدمہ آپ کی خدمات عالیہ میں عرض کر سکوں آج چونکہ سلسلے کی آخری گفتگو ہے اور مجھے عنوان کو سمیٹنا ہے اور مجھے اندازہ ہوا کہ سرکار دو عالم کا ذکر کرتے ہوئے 5 مجالس بہت کم ہیں اور 5 مجالس اس لیے سرکار دو عالم کے ذکر کے لیے بہت کم ہیں کہ جس کے بھائی کے فضائل لکھنے کے لیے جنات فرشتے انس کاتب بن جائیں
تمام سمندروں کا پانی سیاہی بن جائے، تمام درخت قلم بن جائیں، تو پھر بھی اس کی ایک فضیلت نہیں لکھ سکتے۔ جیسے مصطفیٰ نے پالا ہے، جب اس کے فضائل کا یہ عالم ہے، تو پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلتوں کا باب ایک بھی نہیں پڑھا جا سکتا، ایک فضیلت کی کما نہیں پڑھی جا سکتی۔ اور سرکار دو عالم کو پہنچانے کے لیے، سرکار دو عالم کے فضائل پہنچانے کے لیے، ان کی معرفت کروانے کے لیے اللہ نے پہلے 1,23,999 انبیاء بھیجے اور انہیں فضائل دے کے بھیجا، انہیں معجزات دے کے بھیجا۔ جتنے نبی آئے وہ معجزات لے کے آئے۔ ہر نبی کا اپنا ایک معجزہ ہے۔ کچھ انبیاء کے پاس ایک سے زیادہ معجزے تھے۔ کوئی نبی ایسا تھا جس نے اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے سفینے سے آئے ہوئے طوفان کو عبور کر کے ان تمام لوگوں کو بلا رنگوں، نسلوں، مذہبوں، قوم پار کر دیا جو نبی کے کہنے پر سفینے میں بیٹھتے ہیں۔ وہ سفینہ بھی معجزہ ہے۔ اور جب جناب نوح نے کشتی بنائی تو اللہ نے کہا کہ ہماری آنکھوں کے سامنے بنا۔ آغاز گفتگو ہے اور اشارت کے ناؤ میں ہی آج کی گفتگو مکمل ہو جائے گی۔ تو آج کا یہ بیدار مجمع 5ویں مجلس میں بیٹھے ہوئے زندہ مزاج لوگ میرے اس فکرے کو ضائع نہیں کریں۔ بسم اللہ۔ اس کا مطلب ہے کہ جناب نوح نے کشتی عین اللہ کے سامنے بنائی۔ اب جی سلامت گہری باتوں میں مجھے نہیں جانا، گہری باتوں میں جانے کے لیے پھر نیا خمسہ شروع کرنے کی ضرورت پڑے گی، اس لیے اسے آج ختم کرا۔ کوئی فلسفہ نہیں ہے، تاریخ کی ان باریکیوں میں نہیں جاؤں گا جو مختصر وقت میں سمجھی نہ جا سکے۔ بھائی اشارہ ہے، کنایا ہے، وہ پہنچ جائے تو بات مکمل۔ جو نہیں بیٹھا وہ ظاہراً بیٹا تھا۔ توجہ فرمائیں، جو نہیں بیٹھا وہ ظاہراً بیٹا تھا، اور جو نہیں بیٹھی وہ حقیقی زوجہ تھا۔ توجہ فرمائیے گا، مائیں سوتیلی ہوتی ہیں، بیویاں سوتیلی نہیں ہوتی، وہ سگی ہوتی ہیں۔ حقیقی بیوی جناب نوح کشتی میں نہیں بیٹھی تو کیا ہوا؟ غرق۔ وہ غرق ہو جانا بھی کوئی بڑی بات نہیں، غرق بھی اس طرح ہوئے کہ اللہ نے ان پہ لعنت بھیجی۔ کل تک بھی بولو تو اس فکرے کا بدل نہیں ہو سکتا۔ تو مجھے کہنے کی اجازت دیجیے، جو مصطفیٰ کے ماتھے پہ آئے ہوئے پسینے کے بنائے ہوئے سفینے پہ نہ بیٹھے، جو بندے بیدار، جو مصطفیٰ کے ماتھے پہ آئے ہوئے پسینے کے بنائے ہوئے سفینے پہ نہ بیٹھے، اللہ اس پہ لعنت بھیجتا ہے۔ اور اگر مصطفیٰ کہہ جائیں کہ مثل اہل بیتی کمثل سفینہ نوح، میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح جیسی ہے، تو پھر مجھے کہنے دو جو کسی کے لیے بھی اہل بیت کو چھوڑ جائے اللہ کل بھی اس پہ لعنت کرتا۔ سفینہ
سفینہ بنایا جناب نوح علیہ السلام، جو ان کا لقب نوح ویسے لوہا پڑھنے والے کو، اس کا مطلب ہے لوہا پڑھنا سنت انبیاء. ابھی اعلان سن رہے تھے نا لوہے میں شامل ہوا، تو شامل ہوا کرو. لوہا پڑھنا سنت انبیاء، اور لوہا پڑھنے کی وجہ سے نبی کا نام ہے. اصل نام بندوں کو بھول گئے، لقب سے ہی پہچانتے لوہا پڑھنے والے تھے. سفینہ بنایا کس سے تھا؟ لکڑی سے. لکڑی سے کشتی بنائی، تختے جوڑے تھے، خشکی پہ بیٹھ کے بنا رہے، طوفان کا امکان نہیں. لوگ پوچھتے تھے کہ یہ سفینہ کس لیے؟ تو جناب نوح کہتے تھے ضرورت پڑے گی، اللہ نے کہا ہے بنا لے، اللہ نے کہا ہے بنا لے. توجہ فرمائیے گا. تو اس وقت جو بندے گزرتے تھے وہ جناب نوح کا مذاق اڑاتے تھے، کیونکہ سفینہ بنا رہا. اس کا مطلب ہے سفینہ نبوت کو دیکھ طنز کرنا کافروں کی عادت ہے. آبیدار نہیں، سفینہ نبوت کو دیکھ کے طنز کرنا کافروں کی عادت ہے. ایک حدیث بھی یہاں پہ پڑھ دوں، ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاۃ. حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے. تو جو بندے مجلس میں نہیں آئے انہیں سمجھا دو کہ یہ مجلس شیعوں کی نہیں، یہ جنت میں اتارنے والی کشتی ہے. یہ سلامت، یہ نجات کی کشتی ہے. آپ یہ سلامت. جناب نوح نے سفینہ بنایا، پھر سیلاب آیا. توجہ فرمائیے، سیلاب آیا. میں وہ واقعہ یہاں پہ روک کے پڑھنا نہیں چاہتا، وقت اتنا ہے نہیں، باتیں بہت زیادہ ہیں. پانی آیا پھر، اور پھر پانی لوگوں کے ساتھ سے گزر گیا. محاورہ میں نے استعمال کیا، پانی لوگوں کے ساتھ سے گزر گئے. اس کا مطلب ہے اگر نبی کی بات نہ سنی جائے تو پھر پانی سروں سے گزرتا ہے. دو موقع میں نے دکھانے ہیں جب پانی سروں سے گزرا ہے. توجہ فرمائیے گا. جب جناب نوح نے کشتی بنائی اور فرمایا آ جاؤ، اس میں جانور بھی تھے. کشتی میں کچھ جانور بھی، کچھ انسان بھی تھے. تاریخ کے مطابق 80 افراد تھے. کتنے؟ 80 افراد. ان 80 میں سے کسی ایک سے جناب نوح نے نہیں پوچھا نماز پڑھی؟ کوئی بندہ بعد میں پروپیگنڈا نہ کرے میں نماز کی مخالفت نہیں کر رہا، کیونکہ جو پڑھ کے آیا اسے بھی بٹھایا، جو نہیں پڑھ کے آیا وہ بیٹھنے آ گیا. توجہ فرمائیے گا. اس کا مطلب ہے کہ کشتی نجات میں بیٹھنے سے پہلے پڑھی ہوئی نماز پڑھی جائے یا نہ پڑھی جائے برابر ہے. جب بیٹھ کے پڑھی جائے تو پھر اور ہے. توجہ فرمائیے گا. جسے سمجھ نہیں آئی کہ کشتی نجات میں بیٹھ کے پڑھی ہوئی نماز کون سی ہے اور کشتی نجات سے پہلے نماز کون سی ہے، اسے ایک فکر میں سمجھا دوں. 10ویں مجلس تک لطف لیتے رہنا. ہم نے جو نماز یزید کی فوج میں پڑھی وہ اور تھی. واہ بھائی واہ، واہ بھائی، کیا کہتے ہیں جی؟ بسم اللہ. اور نے جو نماز، توجہ فرمائیے کہ یزید کی فوج میں پڑھی، وہاں نماز نہیں پڑھتا تھا. یہاں سامنے فکرہ آ گیا ہے. کل میں نے فیصل آباد میں کہا تھا میرا دل چاہ رہا ہے یہاں بھی کہہ. ایک کام اللہ نے کیا ہے، ایک کام میرے مولا حسین نے کیا، اور دونوں بڑے ملتے جلتے. ایک کام اللہ نے کیا. بابا جی آپ کی زندگی گزر گئی خطابت سن لو. اگر مجھ سے پہلے یہ فکرہ کسی نے ممبر سے کہا تو آپ نے مجھے داد نہیں دینی، مجمع بے شک آپ نے داد نہیں دینی. ایک کام اللہ نے کیا، ایک کام حسین نے کیا. دونوں ملتے جلتے
یہ سلامت جی بسم اللہ ملاد کر اللہ نے انگنت سجدہ گزاروں معصوموں کے درمیان بیٹھا جی جی بسم اللہ لگوائیں میں شکر گزار ہوں آپ نے قدر کی ہے اللہ نے معصوموں کے درمیان بیٹھا ہوا ایک کافر نکالا حسین نے یزیدیوں کے درمیان چھپا ہوا ایک مومن نکالا بھائی توجہ اللہ نے جسے نکالا وہ لعنت اللہ بن گیا حسین نے جو بلایا وہ علیہ السلام آپ یہ سلامت رہے اللہ نے جسے بلایا نکالا آپ یہ سلامت اور یہ جو جنگ تھی نا کربلا کی میں نے حدیث پڑھی ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات حسین ہدایت کا چراغ اور نجات کی کشتی میں توجہ وہاں نوح کے پاس 80 بیٹھے توجہ فرمائیے گا ان کے نام آج کسی کو نہیں آتے حسین کے سفینے میں 71 بیٹھے ان سب کے نام آج بھی لکھے اس سفینے میں کچھ جانور تھے اس میں ایک جانور تھا بھائی توجہ ایک جانور تھا اس جانور کی شبیہ آج گلیوں میں گزرتی ہے لوگ اس سے کچھ مانگتے ہوئے ہم پوچھتے نہیں ہو مانگنے والے شیعہ ہو یا سنی ہو سنی عورتیں آتی ہیں وہ بھی زلجنا سے بیٹے مانگ لیتی ہیں ہم شیعہ ہونے کی شرط نہیں لگاتے مانگا کر زلجنا سے بیٹے اگر فکرہ سمجھ میں آئے تو بات نہیں دے رہا جتنا حق بنتا ہے زلجنا سے بیٹا مانگا کر کیونکہ زلجنا کے دیے ہوئے بیٹے کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کنفرم حلال زیادہ ہوتا ہے شاباش شاباش جن کے ہاتھ اٹھے ہیں آپ یہ سلام جو جناب نوح نے کشتی بنائی اس کشتی کو لکڑی سے بنایا اور اس کے تختے پہ لکھا گیا پانی بڑا تھا ضمانت اللہ کی تھی کہ اس نے پار جانا ہے اب یہ فکر ضائع نہ کرنا ضمانت اللہ کی تھی ہو تم بھی پروردگار کا تھا بنا طوفان کا حل یہ کشتی ہے لیکن جب کشتی بن گئی تو پھر اللہ نے نوح سے کہا لکڑی پہ اعتماد نہ کرنا اس پہ لکھ خمسۃ فی بہا آپ نے کہا کہ میں لکڑی پہ اعتماد نہ کرنا اس پہ لکھ خمسۃ فی بہا ہر الوباء الخاتمہ المصطفیٰ والمرتضی وابنہما والفاطمہ کشتی بنائی انہوں نے ایک کشتی بنائی مصطفیٰ نے میرے حسین جاگنا میں وہ کشتی دکھانے جا رہا ہوں جو نوح والی کشتی اس کا تعارف کرا اور کرا اس کے بھی نام لکھے گئے ایک کشتی مصطفیٰ نے بنائی اس میں نام چھڑائے وہ کشتی بنی تھی لکڑی سے یہ کشتی بنی چادر سے والے جس بندے کو سمجھ آئے وہ ہاتھ اٹھائے وہ کشتی بنی لکڑی سے یہاں کشتی بنی چادر سے بنی کیسے رسول آئے کہاں آئے جہاں آتے تھے آپ نے سمجھا ہی نہیں کہاں آئے جہاں آتے تھے توجہ رسول کسی کے گھر نہیں گئے سب کو بلواتے تھے بھائی توجہ نے آنے حسین جاگنا ایک فکرہ کہنے جا رہا ہوں شیعہ سنی سمجھے جو رسول سے ملنے آئے وہ رضی
رسول ملنے گئے خود رسول دروازے پہ رکے، پھر اندر داخل ہو کے سلام، السلام علیکہ یا بنتی، تو کافی تھی، یہاں رک جاتے۔ یہ باپ بیٹیوں سے ملتے ہیں، کیا کہتے ہیں، بیٹی جیتی ہو، کافی تھی، بیٹی سے بڑا مقام کیا ہو سکتا؟ رسول یہاں پہ رکے تھے، السلام علیکہ یا بنتی وبزعت۔ میں ترجمہ کروں اور ترجمے کا ضامن ہوں، سلام ہو میری بیٹی۔ جو بندہ شرائط اس فکرے پہ چپ کر کے میں سمجھوں گا وہ خمسے میں آئے گی۔ بزعت کا ترجمہ کرنے جا رہا ہوں، سلام ہو اے میری بیٹی، اور سلام ہو تجھ پر جو میں خود ہوں۔ کیا کہہ رہے بھیا؟ بزعت کا ترجمہ جو میں خود ہوں۔ اور اس کے بعد فرمایا انی عاجز فی بدن ذوف، میرے اس بدن رسالت میں ذوف ہے۔ یہ جو میرا بدن رسالت ہے نا، اس میں ذوف ہے۔ اس کا ترجمہ نہیں میں نے کہا، اگر کوئی بندہ سمجھ رہا ہے میں ذوف کا ترجمہ کروں گا تو شیعوں نے وہ رسول مانے نہیں جو بیمار ہو جائے۔ ہمارا رسول بیمار نہیں ہو، توجہ فرمائیے، انی عاجز فی بدنی ذوف، یہ ذوف کا ترجمہ میں نہیں کر سکتا، لیکن بچے کہیں گے کیا مطلب دے سکتا؟ اگر کوئی بندہ ترجمہ کرنا چاہتا ہے کہ ذوف ضعیفی ذوف سے کمزوری ہے، اگر کمزوری ہے تو یہاں روک کے 1.5-2 منٹ کا ایک فکرہ کہہ دوں، آپ کے صبر کا امتحان بھی لے لیں۔ جن بندوں کو ذوف کا سمجھ نہیں آئی وہ قیاس کر کے ترجمہ نہ کریں، ان سے میں کہتا ہوں کہ گرمیاں جا رہی ہیں، میرا پسینہ دیکھ کے نا اچھا جائے آدھے کتنے جا رہی ہیں، جانا ہی نا، آخری مہینے گرمیاں جا رہی ہیں۔ ان جاتی ہوئی گرمیوں میں کوئی مولوی صاحب ذوف کا ترجمہ کرنے والے کمزوری جنہوں نے کی ہے، وہ سورج کے نیچے کھڑے ہو 4 رکعت ظہر اور 4 رکعت عصر پڑھے، نہیں پڑھیں گے۔ مسجد میں اے سی ہے، پنکھا ہے، لوڈ شیڈنگ ہو جائے تو جنریٹر ہے، یو پی ایس مسجد میں لگا ہے، بجلی چلی جائے تو رونے نماز تو پنکھا چلتا رہے، سورج کے نیچے نماز نہیں پڑھ سکتے۔ کیوں؟ پسینہ ہے، کمزوری ہو، بیمار ہو سکتے، بخار ہو جائے گا، پھر مقابلہ اس محمد سے کرتے ہو جو سورج سے پیر رکھ کے معراج پہ چلا جاتا، پھر مقابلہ اس سے وہ جو معراج پہ جاتا ہے نا، معراج پہ جو میرا آقا معراج پہ جاتا، میں یہ نہیں کہہ رہا جو میرا آقا معراج پہ گیا، جو میرا آقا معراج پہ جاتا، مجھے نہیں پتا معراج کس کو ہوئی، یہ فکرہ معرفت والا ہے، معرفت والے بولیں گے بھائی توجہ، اللہ نے مصطفیٰ کو بلا کے مل کے کہا یہ معراج ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی مصطفیٰ سے ملاقات کا نام معراج۔ رسول معراج پہ گئے، اب راز کھولوں گا کس سے ملے، کون ملا، اور جب میں کھولوں گا کون کون ملا تو پھر کھل جائے گا کون کون ہے۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی، پھر کھل جائے گا کون کون ہے، اس لیے کھولنا نہیں چاہتا، چونکہ مہمان بھی آئے ہوئے نہیں کھولنا چاہتا۔ وہ رسول معراج پہ گئے، جو معراج پہ جاتے ہیں وہ آئے ہیں،
اتنا کہا ہوا لیکن کہہ دیتے چادر کس سے مانگی؟ سارے بولو نا، بیٹی سے۔ تو رسول بغیر چادر دیتے، وہ کملی والا تیری کملی سے محبت ہے مسلمانوں کو، تیری کملی سے محبت ہے مسلمانوں کو، دشمنی ان سے ہے جو زیر کسا رہتے ہیں۔ بھائی توجہ، کملی تھی رسول کے پاس، سر پہ امامہ، دو چادریں تھیں، امامہ بھی چادر کا بنتا ہے، کملی بھی چادر ہے، دو چادریں تھیں۔ پھر بیٹی سے مانگ لی، یا رسول اللہ جب اپنی چادر ہے تو اسے اور گریڈ لیں، یہ بیٹی سے کیوں مانگی؟ سرکار نے فرمایا تو چپ رہ، تمہیں پتہ نہیں میری نظر حشر سے متصل ہونے والی زنجیر وقت کی آخری کڑی کے درمیان پیدا ہونے والے بشر کے دل میں جنم لینے والی خیانت پر بھی ہے۔ میں نے بطول سے چادر مانگ کے آخری آدمی تک حق کو سمجھایا ہے کہ اہل بیت ہونے کے لیے مجھ سے رشتہ کافی نہیں، بطول کی چادر کے نیچے ردائے بطول کے کسائے بطول لمبی ہو جائیں گی۔ وہاں پہ کشتی بنی، یہاں پہ بھی کشتی بنی، وہ بھی نہیں جاتی تھی، یہ بھی نہیں جاتی، اس نے صرف پانی سے بچایا، صرف پانی سے بچایا۔ یہ کشتی ہر طوفان سے بچا سکتی، ہر طوفان، وہ شیطان کی طرف سے اٹھے۔ توجہ فرمائیے گا، جب رسول نے کشتی بنا لی تو اب نام لکھنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ نام بیٹھے تھے۔ سوئے ہوئے بندوں کا تو میں ذمہ دار نہیں، نام کشتی وہ لکھنے کی ضرورت نہیں تھی، نام بیٹھے تھے۔ اور پھر فرشتے نے وہاں پوچھ لی، اللہ یہ چادر کے نیچے کون ہے؟ تو تعارف کروایا اللہ نے، کتنے نام لیے؟ پڑھا کرو نا حدیث کتاب، تمہیں پتہ چلے کہ نام کتنے لیے۔ 5 نام نہیں لیے، 1 نام لیا، باقی رشتے بتائے۔ فرمایا ہم فاطمہ، ہم فاطمہ و ابوہا و بالہا و بنوہا۔ فکرہ کھا گئے جہنم والے کو منظور کی اپنی، اللہ نے سمجھا دیا کہ یہ ہے کشتی نجات، مگر بیٹھو گے رسول کی مرضی سے نہیں، بطول کی مرضی سے۔ میرا سلام ہے، وہ بھی کشتی نجات۔ سلوات آہستہ نہ پڑھیں، زور سے پڑھیں سلوات۔ وہ کشتی نجات، یہ بھی کشتی نجات۔ اور پھر رسول نے فرما دیا ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجات۔ توجہ، ایک اور موقع بھی دکھانا ہے جب پانی سروں سے گزر گئے۔ اگر بھول جائے خطیب تو یاد دلا دیجیے، اس سے مجلسیں خراب نہیں ہوتی۔ خطباء، ذاکرین اور مجمع کا ربط رہنا چاہیے، تہذیب کے اندر آپس میں گفتگو ہونا چاہیے۔ آپ کی خاموشیاں بڑی بڑی غلطیوں کو جنم دیتی، آپ متوجہ ہے نا؟ مجمع کی خاموشیاں بڑی بڑی اغلاط کو جنم دیتی، اور یہ پچھلے کچھ عرصے میں مجمع کی خاموشی۔ چلے میں پھر بات کر رہا ہوں، پھر بھی تو کبھی آنا ہونا ہے، لیکن میں عنوان یہاں پہ بکھر جاتے ہیں۔ توجہ فرمائیے، ایک اور موقع دکھانا ہے جب پانی سروں سے کب؟ جناب موسیٰ بندے لے کے چلے تھے فرعون سے بچنے کے،
نیل کی طرف. توجہ, ہاتھ میں عصا. کیا تھا؟ جنہوں نہیں سمجھ آئی نا, کچھ ہی بول دو سارے سن رہے. چھوٹا لکڑی کا عصا موسیٰ کے ہاتھ, مارا نہیں. توجہ, نعرہ حسین کا کیا ہوا؟ ادھر کا پانی ادھر رک گیا, ادھر کا ادھر رک گیا. پانی روک دیا عصا موسیٰ. روانی بڑی تھی, پانی روانی میں تھا, لیکن عصا موسیٰ کی ضرب نے روانی روک دی. ادھر والا ادھر رک گیا, ادھر والا ادھر رک گیا. ایک دوسرے پہ شراری سے پلٹے کھا رہا اور وہیں پہ گھوم رہا. رستہ بن گیا. نیچے والی ریت گیلی بھی نہیں تھی. آپ نے توجہ نہیں کرنا, جو نیچے ریت تھی وہ گیلی بھی نہیں. موسیٰ چل پڑے, جو پیچھے تھے جناب موسیٰ کے, وہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے چل پڑے. جو موسیٰ کے پیچھے تھا, وہ جو بھی تھا, یا جاگو جاگو جاگو, جو بھی تھا وہ گزر گیا. پانی نے کسی کی نمازیں چیک نہیں کی, سارے گزر گئے. کوئی حج والا تھا گزر گیا, کوئی نماز والا تھا گزر گیا, کسی نے کلمہ ابھی پڑھا تھا وہ بھی گزر گیا, کسی نے پہلے پڑھا تھا وہ بھی گزر گیا. رستہ جو بنا ہوا, نعرہ حسین جاگیے, رستہ بنا ہوا تھا. پوری توجہ, میں نتیجہ عرض کروں گا, ہر بندے کا ہاتھ اٹھے گا. رستہ بنا ہوا تھا, جو موسیٰ کے پیچھے تھے وہ گزر گئے. جب فرعون آیا ہنسا کہ رستہ بنا ہوا ہے, ہم بھی گزر جائیں گے, پانی رکا ہوا ہے. ادھر پورا لشکر درمیان میں پہنچا, انتظار کرتا رہا پانی کہ سارے اندر جمع ہو جائے. جو رستہ بنا ہوا تھا وہ پلٹنے والا پانی پھر پلٹا. جتنے فرعون کے پیچھے تھے وہ سارے ٹرک ہو گئے. اس کا مطلب ہے کہ بنے ہوئے رستے پہ چلنے سے نجات نہیں ملتی. دیکھا جاتا ہے پیچھے کس کے, قیامت کا دن ہوگا, جنت سامنے ہوگی, مگر جائے گا وہی جو علی کے پیچھے ہے. شاباش, جنت سامنے ہوگی. یہ قرآن کے قصے کہانیاں نہیں ہیں. توجہ فرمائیے. تو اچھا, اگر قصے ہیں وہ قرآن میں ایک اور قصہ ہے جسے احسن القصص کہتے ہیں. وہ جناب یوسف کا, یوسف نام نہیں, یوسف, جناب یوسف کا. توجہ فرمائیے. مثال حسن, میں توجہ, اب فکرہ کہوں تو اہل سنت والے اپنی مسجد میں ساری رات کھڑے ہو کے لاؤڈ سپیکر میں پڑھے تو پتہ چل جائے نعت کسے کہتے ہیں. احسن القصص جناب یوسف, مثال حسن, مصطفیٰ کا بانٹا. مصطفیٰ کا بانٹا ہوا ہو. وہ جناب یوسف, حکم ہے کہ سورہ یوسف بچیوں کو کم پڑھائے. یہ حکم ہے کیونکہ دین حیا کا دین ہے. توجہ. لیکن احسن القصص اس میں زلیخا کا بھی ذکر. نعرہ حسین جاگیے, زلیخا کا بھی اس میں بولو ذکر ہے. اس نے حملہ کیا تھا,
عصمت یوسف پر. وہاں ایک غیر معصوم بچے نے, غیر معصوم کہنے کا مطلب ہے یہ بڑا ہو کے معصوم نہیں تھا, جب بچہ تھا تب وہ معصوم تھا. اس نے گواہی دی, اور گواہی بھی یہ نہیں دی کہ یوسف سچے ہیں. اس نے کہا کہ اگر قمیض آگے سے پھٹی تو زلیخا سچی, اگر پیچھے سے پھٹی تو پھر یوسف سچے. انکوائری ہوئی نا, بھائی توجہ, تھے نبی مگر انکوائری ہوئی. نیاز حسین جاگنا, اور جس کے کردار پہ کافر بھی انکوائری نہ کر سکے اسے محمد کہتے ہیں, اسے مصطفیٰ کہتے ہیں. قرآن کے مطابق چل رہا ہوں. آؤ جی آؤ, بسم اللہ. جنت کا ذکر ہو رہا تھا, رضوانہ کیا کہتے ہیں, یہ ہے کمال اس ممبر کا. تم تو کہتے ہو کہ وہاں جا کے جنت دیکھیں گے, ہمارے پاس یہاں بھی رضوان ہے کیونکہ ہم جنت میں بیٹھے, یہی تو جنت ہے. ہم جنت کہتے ہیں اسے جہاں ذکر حسین ہوتا ہے, ذکر حسین نہیں تو پھر یہاں بھی جہنم. توجہ ایسا ہے. انکوائری ہوئی, مصطفیٰ کی انکوائری بھی نہیں. اگر نہیں سمجھے ہو تو کردار مصطفیٰ نسل مصطفیٰ میں مسلسل ہے. کردار مصطفیٰ نسل مصطفیٰ میں مسلسل ہے. انکوائری ہوئی تھی, جناب یوسف اور زلیخا کی انکوائری ہوئی. توجہ فرمائیے گا. پھر کسی کی گواہی پہ, بچے کی گواہی پہ, پھٹی ہوئی قمیض سے اس پر جناب یوسف کو مانا گیا کہ یہ بے گناہ ہے, لیکن کردار مصطفیٰ نسل میں مسلسل ہے. میرے مصطفیٰ کا بھائی توجہ بیٹا ہے, نام ان کا موسیٰ ہے, لقب کاظم ہے, تھے زندان میں, بادشاہ کا نام تھا ہارون. لوگ کہتے تھے کہ موسیٰ کاظم سے بڑا متقی کائنات میں کوئی ہے نہیں. اس وقت ہارون نے کہا تھا کہ ان کے کردار کو مشکوک بنانے کے لیے ایک عورت بھیجتے ہیں, سب جب دروازہ کھولیں گے لوگوں کو بلائیں گے, کہیں گے دیکھ لو تم متقی کہتے تھے, زندان میں عورت ہے, دیکھ لو یہ متقی ہے. جب عورت بھیجی گئی, زندان تھا, موسیٰ کاظم تھے, عورت تھی, وہ ساری رات ہنستا رہا, سب دروازہ کھلے گا, سب حواریوں کو لے کے جب موسیٰ کاظم پہ جب زندان کا دروازہ کھلا تو کیا دیکھا, موسیٰ کاظم بھی سجدے میں تھے, عورت بھی سجدے میں تھی. انکوائری کی ضرورت نہیں. جن کے کردار پہ انکوائری کی ضرورت نہ ہو انہیں آل محمد کہتے ہیں. توجہ فرمائیے. اور جب صفائیاں چوکوں میں کھڑے ہو کے دینا پڑ جائے, بھائی توجہ, ہم نے کبھی اپنے کسی امام کی صفائی کی, کھلے ہوئے شفاف کردار ہے. قبلہ رسول زیدی مرحوم آل اللہ مقامہ نور اللہ مرکدہ, وہ فرمایا کرتے تھے آل محمد پہ تیر اٹھا, تلوار اٹھی, نیزہ اٹھا, مگر انگلی نہیں اٹھی تھی. ہاں, یہ قبلہ زیدی صاحب کا کہا, تیر اٹھا, تلوار اٹھا, مگر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا. اس دروازے پہ آ جاؤ, کردار سمجھ جائیں گے, کردار سدھر جائیں گے. توجہ فرمائیے گا. شام کے دربار میں کھڑے ہو کے علی کی بیٹی نے جو خطبے پڑھے, شیرازی صاحب کے مسائل کافی نہیں ہے. باپ کے سامنے قرآن نہیں پڑھتی, وہ یزید کے دربار میں خطبات پڑھتی ہے. یہ شہزادی کے پڑھے ہوئے خطبوں کا اثر ہے.
کہ آج اللہ کا دین باقی. پتہ نہیں کتنے دن دربار سجاتا، لیکن شہزادی کے اختیار میں دربار پر خاص کروا دی. یزید کو اٹھ کے جانا پڑا. جب عروج پہ خطبہ تھا اور لوگوں کے سر جھک رہے تھے، اس وقت بے وقت اذان پڑی گئی. مؤذن سے کہا گیا اٹھ اذان پڑھ. بندے کہتے ہیں اذان کے احترام میں بیوی رک گئی. جی رک گئی، لیکن پوری روایت اس نے اللہ اکبر 4 مرتبہ کہا. بی بی نے 4 مرتبہ آسمان کی طرف دیکھ کے کہا کیا ہوا جو سر پہ چادر نہیں، تیری توحید بچ گئی. اس نے 2 مرتبہ کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ. فرمایا تیرے سوا کوئی معبود نہیں، اس لیے میں نے بے پالان اونٹ پہ سجدے کیے. یہاں تک بی بی رکی نہیں. جب اس نے پہلی بار کہا نا اشہد ان محمد رسول اللہ، اس وقت سیدہ آواز لے کے کہتی خاموش، روک اذان. یہ سیدہ نے اختیار بتایا کہ ہم اذان روک بھی سکتے. مؤذن رکا، شہزادی نے روکا مؤذن کو اور یزید کی طرف مخاطب ہو کے کہا بتا یہ اذان میں تیرے نانا کا نام ہے؟ جس کے نانا کا نام اذان میں تھا وہ بغیر چادر کے نمازیں پڑھتی رہی. کیا فکر ہے؟ اس سے بڑا مصائب کیا پڑھنا. گھبرا گیا یزید، برخاست ہو گیا دربار، بھیج دیا علی کی بیٹیوں کو زندان میں. ہاں انشاءاللہ اگلے سال زندگی رہی، مولا کریم رات کے چہروں کی زیارت ہوگی. زندان میں چلی گئی شہزادی، بغیر چھت کے زندان، بغیر چھت کے زندان. شروع میں اس زندان کے سامنے عورتیں بھیجتا جہاں مقتل پڑ جاتا جو آ کے اسیروں کو تنگ کرتا. میں سمجھاؤں گا کیا تنگ کرتی تھی، تیرے دل کی دھڑکن بند ہو جائے. بابا جی زندان کے باہر بیٹھے شروع کے دنوں میں کنکر مارتی تھی. ابھی مقتل ممبر سے پڑھا نہیں گیا. پھر شہزادی جب کنکر کھا کے زخمی سر کے ساتھ آواز دے کے کہتی تھی نا تم میں سے جس نے قرآن نہیں پڑھا آؤ میں پڑھا دوں. پھر حالات بدلنے شروع ہو. پھر اسی بغیر چھت کے زندان میں سے ایک جنازہ اٹھا. کیا مطلب؟ اسی بغیر چھت کے زندان میں سے ایک جنازہ اٹھا جس کے لیے کفن نہیں تھا. بے کفن باپ کی بیٹی کے لیے کفن نہیں تھا. پونے 4 سال یا 4 سال کی شہزادی کا جنازہ تھا. اٹھانے کے لیے چارپائی نہیں تھی. میں نے کیا کہا چارپائی نہیں تھی.
میں پھر گیا اٹھانے کے لیے چارپائی نہیں تھی، چارپائی ہوتی تھی تو بندے تو چار چاہیے تھے. مسائل سنائے گا رضوان، میں سلام کر رہا ہوں، میں عرض کر رہا ہوں. اچھا اگر بندے چار ہوتے بھی اٹھانے کے لیے ہاتھ کھولے چاہتے. سجاد کے ہاتھوں میں تھے زنجیر، شہزادی کی شہادت نہیں پڑھنی. میرا سوال ہے، یہ نصری ذاکر ہے رضوان، بہت اچھا پڑھتا ہے، بہت بڑے باپ کا بیٹا ہے. ایک سوال میں پوچھ رہا ہوں رضوان سے لے کے آخری کھڑے ہوئے بندے تک، زندان میں ہاتھ کھلے کس کے؟ کس کے ہاتھ کھلے؟ سکینہ کا جنازہ سجاد کے ہاتھوں پہ رکھا کس نے؟ مجھے دو سوال کا جواب میں ممبر چھوڑوں. کسی کے ہاتھ کھولے نہیں. کیوں؟ جب ہاتھ کھولے گئے تھے نا ایک بار تو بیویوں نے ماتم کیا، پھر ماتم کیا، پھر جنازہ ہاتھوں پہ آیا کیسے؟ دیکھ میری طرف، سجاد بندے ہوئے ہاتھ میں شہزادی کے سامنے زندان میں زمین پہ بیٹھے. فرمایا حسین بادشاہ کی معجزہ نما کی بیٹی ہے، معجزہ دکھا. تو دکھائے گی یا میں دکھاؤں؟ میں زنجیر توڑوں یا معجزہ دکھائے گی؟ جس بندے نے پچھلے 4 دن ماتم نہیں کیا وہ اگلے فکرے پہ کرے گا. سجاد کا اتنا کہنا تھا کہ سکینہ کے جنازے نے پرواز کی. ماتم کیا کرو مجلس میں، یہ ماتم اچھا پرواز کی. شہزادی کے جنازے سجاد کے ہاتھوں پہ. میں نے کہا بغیر چھت کے زندان سے ایک جنازہ اٹھا. پھر سجاد آواز دے کے کہتے باقر ہم دونوں باپ بیٹا ہیں، تیری پھوپھی کا جنازہ ہے، 4 سال کی زہرا ہے. بندے یہ نہ کہیں کل ہمیں بتایا نہیں تھا. زندان کی دیوار پہ چڑھ جنازے کا اعلان کر. نماز جنازہ کی اذان نہیں ہوتی، اعلان ہوتا ہے. میرا تصور کہتا ہے، ہو سکتا ہے اسی پہ میں ممبر چھوڑوں، کہ باقر زندان کی دیوار پہ چڑھے اور بلند آواز سے کہا حضرات جسے شبر مارتا تھا وہ مر گئی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ. شرائی صاحب آپ نے کہا نا میں مسائل پڑھوں، میں پڑھ رہا ہوں. اس میں شبر مارتا تھا وہ مر گئی. کسی نے جنازہ پڑھنا ہو تو آلو بے کفن کا جنازہ ہے، بے کفن کی بیٹی ہے. رکھ میرے سامنے قرآن 2 علموں کے درمیان پڑھو. اتنے بندے بھی نہیں تھے جتنے فاطمہ کے جنازے. ایک سجاد تھے بس قریب آ گئے، چھوڑ رہا ہوں. حاضری مکمل ہو گئی. آپ بہت ہوئے، اپنی عبادت کی. کوئی مقابلہ نہیں ہوتا مجلس، عزاداری ہے. میں بھی بھیک مانگنے آیا ہوں. ہم شکل پیغمبر کا عاشقہ ہے، انجمن غلامان علی اکبر کا عاشقہ ہے. کل سے شبیہات شروع ہو جائیں گے. پھر سجاد جنازہ
اٹھا کے چلے گئے. ایک ایک پھوپھی کو کہا مل لو سکینہ سے، مل لو سکینہ سے. سب سے آخر میں ماں ام رباب کے ساتھ اما ام رباب مل لو سکینہ سے. سیدہ ام رباب آواز دے کے کہتی ہے ہاتھ کھلے ہوتے تو اصغر کی طرح اس کی قبر بناتی. تب ہاتھ کھلے تھے، آج ہاتھ پابند ہیں. میں آخری فکر کہہ رہا ہوں، مجھے معاف کر دینا، میری برداشت میں نہیں، میں خود پڑھ نہیں سکتا. جب سجاد جنازہ اٹھا کے چلے تھے نا، رضوان بتائی تصدیق تردید کرنا، جو رستہ گزرنا تھا نا بابا جی ویرانے سے نہیں گزرنا. مجھے بابا آخری فکر ہے جا کے میں پڑھ نہیں سکوں گا. رستہ بازار سے گزرنا. جب سجاد بازار سے گزرے